بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اعظام، آپ حضرات کے سامنے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدعی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قوم کی یہ شکایت کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن سے راہ فرار اختیار کرتے رہے، قرآن کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور قرآن کی پکار پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے اور فکر کیجئے اور اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوتے ہوئے، قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، ہم خود ہی قرآن کریم کو چھوڑنے والوں میں ہوں۔ ذرا سوچیں اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے مہینے کا اور سال کا جائزہ لیں کہ ہم نے قرآن کریم کو کتنا وقت دیا ہے۔ اگر ہمیں ایک دن اخبار نہ ملا تو بے چین و بے قرار ہو گئے کہ آج ہمیں اخبار نہیں ملا، آج ہمیں خبریں نہیں ملی۔ اگر ہم نے ایک دن نیوز نہیں دیکھی تو ہماری روح تڑپ اٹھی کہ آج ہمیں حالات زمانے کا پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن ہمارا بچپن گزرا، جوانی گزر گئی، بڑھاپے کے ماہ و سال بھی گزر گئے، نہ ہم نے کبھی قرآن کریم کو ہاتھوں سے چھوا ہے، نہ ہم نے کبھی قرآن کریم کو پڑھا ہے، نہ قرآن کے معنی پر غور کیا ہے، نہ قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہے، نہ قرآن کی تفسیر کو ہم نے سمجھا ہے۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے اور کیوں اس قرآن کو نازل کیا تھا، ہم نے اللہ کے اس پیغام کو سمجھا نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جن سے ہمیں سفارش کی امید ہے، جن سے ہمیں شفاعت کی امید ہے، جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہمارے اعمال کمزور ہوں گے، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، وہ ہماری سفارش فرمائیں گے۔ تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب ساری زندگی ہم نے قرآن سے رشتہ اور ناطہ نہ رکھا ہو، ہمارے پیغمبر کھڑے ہو کر کہہ دیں اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اللہ ان کے گھروں میں موبائل روزانہ چلایا جاتا تھا، قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، ان کے گھروں میں لغویات اور فواحشات کا ارتکاب روزانہ ہوتا تھا، لیکن قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا،
کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب موبائل نہ چلایا جائے، گانے نہ سنے جائیں، موبائل پر بدماشیاں نہ کی جائے. لیکن اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہفتوں اور مہینہ گزر جایا کرتا تھا لیکن قرآن کھولنے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی تھی. تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ فیصلہ فرما دے کہ ان کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. ذرا ہم لوگ غور کریں کہ ہم نے قرآن کریم کو کتنا وقت دیا ہے، ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے، ہم نے قرآن سے کتنی محبت کی ہے. آپ ذرا بتائیے کہ کیا یہ امت اسی طرح قرآن کو مان رہی ہے اور پڑھ رہی ہے جس طرح صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کے احکامات پر عمل کیا تھا؟ جب یہ قرآن آیا، اللہ نے صحابہ کرام کو جو حکم دیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. قرآن نے جن باتوں سے منع کیا، صحابہ کرام نے فوراً چھوڑ دیا. آج یہ قرآن چیخ کر بہت سارے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کے لیے بلا رہا ہے. مسلمان اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج یہ اللہ کا کلام اور یہ قرآن چیخ کر بہت ساری چیزوں سے آج ہمیں روک رہا ہے، لیکن مسلمان باز آنے کے لیے اور رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج یہی ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ ہے. ورنہ کون نہیں جانتا کہ اسی قرآن نے جب یہ قرآن آیا اس نے یہ اعلان کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ ارے تم ہی سر بلند ہو، تم ہی سر بلند رہو گے. سر بلندی تمہارا نشان ہے، سر بلندی تمہاری علامت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کی زمین پر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. اللہ آسمان کے اوپر سے تمہارے حالات کے بدلنے کا فیصلہ فرما دیں گے. یہی وہ قرآن ہے جو جگہ جگہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اندر وہ دوسروں کی نوکریاں کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ دوسروں کے یہاں جھاڑو لگانے کے لیے نہیں آئے، دوسروں کے جوتوں پر پالش کرنے کے لیے نہیں آئے. مسلمان دوسروں کی دریاں بچھانے کے لیے نہیں آئے. مسلمان دوسروں کے جھنڈے اور پرچم اٹھانے کے لیے نہیں آئے. لیکن آج مسلمان بالکل بے حس ہو چکا ہے، نہ اللہ کے مقصد کو سمجھا ہے، نہ قرآن کے پیغام کو سمجھا ہے، اور آج یہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اللہ کا یہ کلام اور یہ قرآن جس کو آج مسلمان نے طاقوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، اس کی جگہ موبائل، سنگیت، ڈی جے نہ جانے کیا کیا لے کے آ گئے ہیں. آج روڈ پر چلنے والی کتنی گاڑیاں ہیں کہ جن میں بیٹھنے کے بعد سواریاں اور اسٹیئرنگ پر بیٹھنے کے بعد ڈرائیور وہ گانے اور سنگیت کا مزہ لینے لگتے ہیں. حالانکہ گاڑیاں مسلمانوں کی گاڑیاں ہیں، یہ صاحب ایمان کی گاڑیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ ان کی گاڑیاں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، اللہ کی نافرمانیاں وہ بالکل عام ہو جائے، وہ اپنے گھروں میں گانے بجا کر، وہ گاڑیوں میں گانے بجا کر وہ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. تو قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آج ذرا ہم غور کریں کہ آج کا نوجوان یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، یہ آج فلمی ہیرو اور ہیروئن آج ان سے محبت کر رہا ہے. آج موبائل پر کسی حدیث کا اسٹیٹس لگا ہے یا کسی ننگی اور ناچنے والی رنڈی اور فلمی ہیروئن کا اس کے موبائل پر اسٹیٹس لگا ہے. آج یہ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ یہ کس سے پیار کر رہا ہے؟ یہ کس کو دل دے بیٹھا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام
کے پیغامات کو ٹھکرا دیا۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن کا وہ کون سا حکم ہے آج جس پر مسلمان عمل کر رہا ہے اور پھر رونا روتا ہے اپنی تباہیوں کا اور اپنی بربادیوں کا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ذرا پیچھے ہٹے 1400 سال پہلے جب اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو اس قرآن نے وعدہ کیا تھا عرب کے ان چرواہوں سے جن کی اپنی کوئی حکومت نہیں تھی، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تھی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، پینے کے لیے بکریوں کا دودھ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، رہنے کے لیے عمارات اور محلات نہیں تھے، ان کی حکومت کا سکہ وہ دنیا پر نہیں چل رہا تھا، بلکہ جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اس وقت دنیا کے اندر دو سپر پاور طاقتیں راج کر رہی تھی۔ ایک طاقت کا نام ایران تھا، ایک طاقت کا نام روم تھا، دونوں سپر پاور تھے۔ اللہ نے انہی طاقتوں کے سامنے قرآن کو نازل کیا جس کو اونٹوں کے چرانے والوں نے اور بکریوں کے چرانے والوں نے اپنے سینے کے اندر بسا لیا، ایک ایک آیت پر عمل کرتے چلے گئے۔ ابتدائی دور تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا، کمر پر کوڑے برسائے گئے، انہوں نے قرآن پڑھا، روزی کے دروازے بند کر دیے گئے، انہوں نے قرآن پڑھا، ان کا وطن ان پر تنگ کر دیا گیا، انہوں نے مکہ کو چھوڑا، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت فرمائی، مدینہ المنورہ آ گئے، لیکن اللہ نے قرآن کی زبانی یہ اعلان کرایا کہ قرآن خالی تم سے آخرت کا وعدہ کرنے کے لیے نہیں آیا، آخرت کا وعدہ تمہارے لیے ہے، جنت کی نعمتیں وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن یہ قرآن یہ آخرت کے ساتھ ساتھ تم سے دنیا کا وعدہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر صحیح رہو گے، قرآن کے پیغام کو سمجھو گے، قرآن کے احکامات پر عمل کرو گے تو دنیا کی ساری طاقتیں سر رگڑ کر تمہارے قدموں میں آئیں گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ کوئی کہانی اور افسانہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی گواہی اور تاریخ کی سچائی ہے کہ وہ قوم جس کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے مکہ المکرمہ سے نکالا گیا وہ مدینہ المنورہ آئے، اپنی حکومت بنائی، اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی طاقت ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتی ہے ان آنکھوں کو نکال لیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب فتح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دور چلا، صدیق اکبر کا دور آیا، جس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر بیٹھے تو اسلام کا ایک قافلہ، ایک کارواں وہ روم کی طرف جا رہا تھا، ایک ایران کی طرف جا رہا تھا، اور 641 عیسوی کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے کسرا کے ٹکڑے کر کے وہاں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دیا، اسلام کا جھنڈا وہاں بلند کر دیا۔ پھر قافلے اہل اسلام کے آگے بڑھتے رہے اور قافلے جاتے رہے، کارواں آگے بڑھتا گیا، اور 1353 عیسوی میں وہ روم جس کو اپنی طاقت و قوت پر ناز تھا اور 3 طرف سمندر سے گھرا استنبول، اس کو اہل ایمان نے فتح کر لیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جن کے سینے میں قرآن کی محبت ہوتی ہے، جن کے سینے میں قرآن کی عظمت ہوتی ہے، ان کے سامنے پہاڑوں کی بلندیاں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے سامنے سمندر کی موجیں وہ ڈھیر ہو جایا کرتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، اور 22 لاکھ میل مربع زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ لیکن مسلمانوں، پھر حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدلے۔
اور مسلمان انہی چیزوں کی طرف گیا جن کی طرف پہلی امتیں گئی ہیں۔ آج کے مسلمان کا کوئی جرم نہیں ہے، آج کے مسلمان کا جرم یہ ہے کہ آج یہ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑے ہوئے ہے، آج یہ قرآن کے پیغام کو چھوڑے ہوئے ہے۔ اللہ نے اس کو جہاں بانی کے گر سکھائے تھے، آج یہ مظلوم اور مقہور بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ آج یہ جانوروں کی قیادت اور بھیڑیوں کی قیادت قبول کیے ہوئے ہے۔ اللہ نے اس سے کہا تھا کہ میرے احکامات پر عمل کر لینا، یہ زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے اور یہ سمندر تیرے ہیں، جو تو چاہے گا وہی ہوا کرے گا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب اپنا لشکر لے کے جاتے ہیں، سامنے سمندر ہوتا ہے اور دشمن پل توڑ دیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور آج کا مسلمان ایک چلو پانی سے خوف زدہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات کیوں بدل گئے؟ مسلمان یہ ذلیل کیوں ہو گیا؟ مسلمان پستی کا شکار کیوں؟ آج مسلمان کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ یہ ملک جس کی خاطر بے شمار قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی ہیں، حافظ ضامن شہید ہوئے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو کن پٹی پر گولی لگی ہے، ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے انگریز کا بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا ہے۔ لکھا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو، لیکن یہ مسلمان پھر ذلیل کیوں ہو گیا؟ آج اس ملک میں مسلمان کو اجنبی کیوں سمجھا جانے لگا؟ میرے بھائیوں، سچائی یہ ہے کہ ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے، ایمان بھی کمزور ہے اور اعمال میں بھی بچھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ذرا قرآن کو اٹھائیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ایمان والو دو کام کر لینا، اگر دو کام کر لیے اللہ تمہیں تخت شاہی عطا فرمائے گا۔ وہ دو کام کیا ہے؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، ایک تو ایمان لے آنا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کو اختیار کر لینا، اللہ تمہیں تخت شاہی عطا فرمائے گا۔ آج مسلمان وہ ایمان میں بھی کمزور ہے، اعمال میں کمزور ہے۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو قرآن کو صرف برکتوں والی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن کو تعویذوں کی کتاب سمجھ لیا، ہم نے قرآن کو یہ سمجھ لیا کوئی مر جائے پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے، کوئی مکان بنائے وہاں قرآن پڑھ دیا جائے، کوئی گاڑی بنائے وہاں قرآن پڑھ دیا جائے تاکہ برکتیں آ جائے۔ ارے قرآن یہ خالی برکتوں والی کتاب نہیں ہے، برکتوں کا انکار نہیں، یہ ایک ضابطہ حیات ہے، ایک دستور حیات ہے۔ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، یہ پوری کائنات اللہ کا ایک ملک ہے۔ یہ کائنات کا نظام کیسے چلے، کس قانون کے ساتھ چلے؟ جو قانون جس کتاب میں لکھے گئے اسی کتاب کا نام قرآن ہے۔ ایک ایک طریقہ زندگی گزارنے کا سلیقہ قرآن نے ہمیں بتایا، لیکن ہم نے نہ قرآن کو پڑھا ہے نہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن کو اٹھایا جائے، قرآن کے اوراق کو پلٹا جائے اور غور کیا جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہماری آنکھیں کھلی رہ جائیں۔
آپ ذرا قرآن کو اٹھائے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہ لوگو ایمان لے آؤ. آج ہمارا ایمان کمزور ہے. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. آج اللہ کا ڈر دلوں سے نکل چکا ہے. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. وہ ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. آج مسجد ویران ہے، آج نمازی مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں. فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات دو. کتنے مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، لیکن زکات نہیں دے رہے ہیں. آگے فرمایا کتب علیکم الصیام کہ رمضان کے روزے رکھو. آج کتنے نوجوان ہیں، کتنے بڑے اور بوڑھے ہیں جو بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں. آگے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرو، عمرہ کرو. مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. آج غیبتیں کرنا یہ ہمارا مشغلہ بن چکا ہے. قرآن میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تجسس نہ کرو. آج مسلمان تجسس کر رہا ہے. قرآن نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ. آج مسلمان نے حرام کھانے کو، حرام کمانے کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے. آج مسلمان صدقہ نہیں دے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور سودی لین دین کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو سودی کاروبار کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ہو اور سودی لین دین کو ترک نہ کرے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے باز آ جاؤ. اگر باز نہ آئے تو سنو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اللہ سے جنگ کے لیے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. آج مسلمان حرام کاروبار سے، سودی لین دین سے باز نہیں آ رہا ہے، اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اسی وجہ سے یہ تباہیاں اور بربادیاں ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہ ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے فَسَعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو فوراً مسجدوں کی طرف آ جاؤ، نمازوں کے لیے آ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ دکانیں بند کرو، کام کاروبار بند کرو، خرید و فروخت چھوڑو اور فوراً تم مساجد کی طرف آ جاؤ. آج ذرا دیکھیں اذان ہوتی ہے تو مسلمان جب بیدار ہوتا ہے، جب تیاری کرتا ہے قرآن کی اس آیت پر اور قرآن کے اس حکم پر ہم لوگوں نے کتنا عمل کیا ہے. ہر چیز تو قرآن کے اندر بیان فرما دی گئی، لیکن مسلمان ہے کہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن نے بتایا آپ فقر و فاقے کے شکار ہیں. مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا آپ اہتمام کریں، اللہ تمہارا فقر و فاقہ دور فرمائے گا. آپ کو پریشانی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ چاروں کل پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کریں، آپ اس کو پئیں، آپ کو آرام مل جائے گا. یہ آرام کم ملتا ہے
किन को मिलता है, आराम उनको मिलता है जिनको यकीन होता है, जिनका अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता अकीदा होता है। अल्लाह ने जो फरमा दिया, अल्लाह के रसूल ने जो बता दिया, वैसा ही होकर रहेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारे घरों में मोबाइल तो रोजाना चलाए जाएंगे, मोबाइल पर लगवियात और फवाहिशात उनका इर्तिकाब रोजाना किया जाएगा, लेकिन घर के मर्द हों या औरतें हों, छोटे हों या बड़े हों, कुरान पढ़ने का मौका किसी के पास नहीं है। मोबाइल की कोई नागा नहीं, कुरान हफ्तों हफ्तों पढ़ा जाता नहीं, कुरान पर अमल नहीं, अल्लाह के अहकाम की तरफ हम लोग मुतवज्जे नहीं। आज सारी दुनिया में जो ये तबाहियां हैं और जो ये बर्बादियां हैं और जो ये हालात बने हैं, सच्चाई यह है कि मुसलमान मुसलमान न रहे। अगर मुसलमान मुसलमान हो तो कुरान की 6666 आयतों में बेशुमार आयतें वो हैं जो मुसलमान को उसकी कामयाबी का वादा उससे कर रही है। लेकिन कुरान को समझे कौन, कुरान को सुने कौन, कुरान की तफसीर को पढ़े कौन। कहीं कुरान की आयत पढ़कर उसका मतलब बयान किया जाए, तकरीर की जाए। आज मुसलमान कौम इतनी बेहिस हो चुकी है कि 15-20 मिनट आधा घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों, हालात ऐसे बदलने वाले नहीं है, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। फिर अल्लाह आसमान के ऊपर से हालात के बदलने का फैसला फरमाएगा। जब तक अल्लाह की जमीन पर हमारे अमाल ठीक नहीं होंगे, आसमान के ऊपर से हालात के बदलने का फैसला नहीं किया जाएगा, हमारे अमाल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह उसी दिन आसमान के ऊपर से हालात को बदलने का फैसला फरमा देंगे। ये तारीकियां, ये अंधेरे और ये जुल्मतें, ये सब छट जाएंगे, सुकून आ जाएगा, आफियत आ जाएगी। लेकिन जिंदगी में झांक कर देखना पड़ेगा कि कुरान का कौन कौन सा वो हुक्म है जिस पर मैंने अमल किया है, कुरान का वो कौन सा हुक्म है जिसको मैंने छोड़ दिया है, और लाउबालीपन में और लापरवाही में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस तरफ हमें आना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जब तक कुरान पर अमल न हो, अल्लाह के अहकामात पर अमल न हो, तो जिंदगी में सुकून आ ही नहीं सकता है। सुकून का ताल्लुक वो अल्लाह ने हमारे नेक अमाल से जोड़ा है। अमाल नेक होंगे सुकून आएगा, गुनाह होंगे तो फिर परेशानी आएगी, फिर हालात का सामना इंसान को करना पड़ेगा, जैसा कि आज उम्मत कर रही है। दुआ फरमाए कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।